آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا، یعنی دن میں سورج طلوع ہو جاتا ہے اور رات میں چاند نکل آتا ہے تاکہ تمہاری جانوں اور معاش کی درستگی رہے۔ کہ اگر چاند ہی چاند رہے، سورج نہ نکلے تو پھر بھی زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، اور دن ہی دن رہے، رات نہ آئے تو پھر بھی زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، تب سے وہ اپنے اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے یہ گردش کرتے رہیں گے۔ اپنی گردش کی وجہ سے نہ کمزور پڑیں گے اور نہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ انسان جو اپنے ہاتھ سے چیز بناتا ہے، وہ بہت چلے تو 100 سال چلے گی، 200 سال چلے گی، 500 سال چلے گی، پھر وہ ختم ہو جائے گی، اس کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ قیامت، یہ دنیا بننے سے پہلے کی چل رہی ہیں اور قیامت تک کے لیے چیزیں چلتی رہیں گی۔ سورج اور چاند پتہ نہیں کب دنیا بنی تھی، کتنے انبیاء کرام گزرے، کتنی ان کی امتیں گزری، پھر ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی یہ دنیا ہے، تو پتہ نہیں کتنے 100 سال سے یہ چل رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے چلتے ہی رہیں گے۔ ان کے اندر ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی نہ تو یہ کمزور پڑیں گے اور نہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ فرمایا تمہارے لیے منافع اور اسباب کی درستگی کے لیے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا۔ رات آ جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ اگر دن ہی دن رہے، رات نہ آئے تو پھر بھی ہماری زندگیاں مشکل میں ہیں۔ اگر رات ہی رات رہے، اللہ چاہے تو دن کو نہ نکالے، پھر بھی ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ دن میں تم اپنے معاش کے کاموں میں مصروف رہتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو۔ فرمایا یہ تم پر تمہارے رب کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اس نے تمہیں وہ بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائی ہیں، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف یہی نعمتیں عطا نہیں کی جو پیچھے ہم پڑھ سن کر آئے، بلکہ ان کے علاوہ بھی بے شمار منہ مانگی مرادی اپنے بندوں کی پوری فرمائی۔ مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اس میں سے کچھ اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق تمہیں عطا فرمایا، اور کچھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا نہ فرمایا۔ اس نے جو ہمارے حق میں بہتر تھا ہمیں عطا فرما دیا، جو ہمارے حق میں بہتر نہ تھا وہ ہمیں عطا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی بندے کو حاجت اور ضرورت تھی، چاہے اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہو یا سوال نہ کیا ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس بات کو جانا کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں، تو جن چیزوں کی انسان کو ضرورتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہی اپنے بندوں کو عطا فرما دی۔ اس طرح فرماتے ہیں تمہیں ہر وہ چیز اللہ نے عطا کی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور تم نے اس کے لیے زبان حال سے سوال کیا تھا۔ آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نعمتیں اتاری ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال دے کر سمجھایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ گندم کو لے لیں، کہ گندم پیدا ہونے کے لیے اس کو نرم زمین چاہیے ہوتی ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ساری کی ساری زمین ہی پتھریلی بنا دیتا، تو پھر انسان اس گندم کے نہ ہونے کی وجہ سے بھوک سے مر جاتا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوراک فراہم کرنے کے لیے اس کے لیے نرم زمین کو پیدا فرمایا۔
پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم گندم کا بیج ڈال دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مزید ہمارے اوپر نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بادلوں کو بھیجتا ہے کہ اگر آپ گندم لگا دیں، اگر بارش نہ برسے تو یہ فصل آپ کی نہیں اگے گی، پھر بھی انسان مشکل میں پڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے پھر رب اس پر پانی کو برساتا ہے، پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پر دھوپ کو بھیجتا ہے، پھر اسی طرح دیگر جتنی بھی اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں تیار ہونے کے لیے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بار بار بھیجتا رہتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عظیم ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہمارے اوپر نعمتیں کی، پھر ہم دانہ زمین کے اندر ایک ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کس قدر ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہمیں ایک کے بدلے کئی دانے زمین سے مل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا کو پیدا فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو انسانوں تک بارش نہ پہنچ پاتی، کہ یہ ہوا ہے جو اپنے ذریعے انسانوں پر بادلوں کو کھینچ کر لاتی ہے، یہ بادل جو ہمارے اوپر برستے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا ان بادلوں کو اپنے ذریعے ہمارے اوپر لاتی ہے کہ بادل پانی سے اس قدر وزنی ہوتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں چل سکتے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بادلوں پر ہوا آتی ہے، اس ہوا کے ذریعے چل کر یہ اپنے اللہ تعالیٰ بندوں پر برساتا ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، ان کی کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے اندر ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پھر ان بادلوں کا پانی یہ اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے اندر جمع فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ ایک دم سے پھوٹ جائیں، سارے کا سارا پانی نکال دیں، تو فرمایا زمین پر بسنے والے سارے کے سارے لوگ اس پانی کی وجہ سے تباہ ہو جائیں، یعنی اتنا زیادہ پانی ہے ان پہاڑوں کے اندر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان پہاڑوں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کی آخری تہہ جو ہوتی ہے وہاں سے ہلکا ہلکا کہیں سے تیز پانی آتا ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ سارے کا سارا پانی ایک دم سے چھوڑ دیں تب بھی لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ان کو شمار نہ کر سکیں۔ انسان اپنی باڈی کے اوپر غور کرے، اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ ایک تو ظاہراً ہمیں اپنی نعمتیں نظر آتی ہیں، آنکھ ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، اس کے علاوہ بدن کی دیگر چیزیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار نعمتیں انسان کے بدن کے اندر رکھی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اگر بندے کے اندر جو نعمتیں ہیں ان میں سے بھی جب ایک نعمت ہم سے زائل ہو جاتی ہے تو پھر انسان سوئے قبرستان تشریف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔